عرض کیا ہے، کھایا گیا ہے بانٹ کے کس اہتمام کے ساتھ، کھایا گیا ہے بانٹ کے کس اہتمام کے ساتھ، جیسے میرا وطن کوئی چوری کا مال ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر۔ دوستو، اس وقت جو بندر بانٹ حکومت کی گئی ہے، میں اس کے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سی وزارتیں، کون کون سے آئینی عہدے اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کس کس پارٹی کو ملیں گی اور عوام کو کیا ملے گا۔ ہاں جی، صدر پاکستان جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون این کا ہوگا، چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، اسپیکر اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، گورنر سندھ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، گورنر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، گورنر سندھ پی ایم ایل این کا ہوگا، البتہ وہ ہوگا ایم کیو ایم کا، گورنر بلوچستان جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوگا۔ آپ نے چیزیں غور سے سنتے جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پی ایم ایل این کا ہوگا، وزیر اعلیٰ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، وزیر اعلیٰ کے پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، وزیر اعلیٰ بلوچستان پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور 2 وزارتیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں پی ایم ایل کیو کو، جیسے پاکستان مسلم لیگ کاف کو، اور 3 وزارتیں ایم کیو ایم کو دی جا رہی ہیں، 1 وزارت پی ایم ایل زیڈ کو دی جا رہی ہے، 2 وزارتیں بی این پی کو دی جا رہی ہیں، اور 2 وزارتیں آئی پی پی کو دی جا رہی ہیں، اور آئی پی پی کے صرف 2 ہی بندے ہیں اور وہ دونوں وزیر ہوں گے، کیسی بات ہے۔ اور باقی وزارتیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این آپس میں اپنے نمائندوں کو بانٹ دے گی، اور جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ یہ بندر بانٹ کی جا رہی ہے اس وقت۔ اس میں مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی یہ اشرفیہ تو موجود ہے، پاکستان کے جو الیٹ کلاس ہے وہ تو موجود ہے، پاکستان کی جو کہہ لیں کہ سیاست کے اوپر قابض لوگ ہیں، حکومت کرتے آ رہے ہیں اور اس ملک کو لوٹتے آ رہے ہیں، وہ تو سب موجود ہیں۔ ان کے متعلق تو سب نے ذکر کر دیا کہ میں وزیر اعظم ہوں گا، میری بھتیجی وزیر اعلیٰ ہوگی، میرا بیٹا وزیر ہوگا، میرا فلاں جو ہے رشتہ دار وہ وزیر ہوگا، میرے بھائی کا سمدھی جو ہے وہ وزیر خزانہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے کر لی ہیں، اور ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا۔ اس بات کو آپ نے غور کر نوٹ رکھنا ہے کہ ان لوگوں کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، مگر یہ زبردستی مسلط ہو چکے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ عوام کی سوچتے، مگر آپ نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کے اندر انہوں نے ابھی تک عوام کا 1% عوام کا نہیں سوچا۔ اگر انہوں نے سوچا ہے تو صرف یہ سوچا ہے کہ ہم آپس میں مل بانٹ کے اس ملک کو کھا جائیں، کہیں عمران خان آ گیا تو وہ اس ملک کی عوام کے متعلق سوچے گا۔ اور جیسے کہ عمران خان نے جو شعور دے دیا ہوا ہے، میں ایک اسکول کے رزلٹ پیپر جب کمپلیٹ ہوتے ہیں اینول پیپرز، اس کے بعد اسکول کے آگے سے گزر رہا تھا، ان کی کوئی پارٹی تھی اور وہ پارٹی سے بچے باہر نکل رہے تھے، بڑی مشکل سے 14 سال کے ہوں گے، 8-9 سال کے بچے ہوں گے، اور وہ یہ نعرے لگاتے آ رہے تھے کہ تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804۔ یہ اسکول کے بچوں کے نعرے تھے، جو اسٹیڈیم میں اناؤنسر جو ہے اناؤنس کر رہا ہے کہ تیرا اناؤنسر نے اناؤنس کیا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، پاکستان کے متعلق تھا وہ، ٹھیک ہے، تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان آپ نے بولنا ہے، اناؤنسر یہ بتا رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ تیری جان میری جان، آگے سے جو عوام ہے، جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے تماشائی، جو میچ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے کیا نعرے لگائے، آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تیری جان میری جان پاکستان، یہ والا نعرہ انہوں نے لگایا ہوگا، مگر انہوں نے ساتھ میں جو نعرے لگائے ہیں تیری جان میری جان، عمران خان کے نعرے لگائے ہیں۔ عوام ایک طرف کھڑی ہے، اور یہ چند خاندان، جس میں 2 خاندان مشہور و معروف ہیں، ایک شریف خاندان اور ایک اسلام زرداری خاندان، یہ دونوں خاندان جو ہیں وہ اس ملک کے اوپر، ملک کے وسائل کے اوپر، ملک کی مینڈیٹ کو چوری کر کے، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے ہم پر مسلط ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ
اپنا اس ملک کو کھانے کی پوری پلاننگ کر چکے ہوئے ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔